آپ دیکھ رہے ہیں ایف ٹی وی، میں ہوں عمر افضل اور ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پاکستان میں کووڈ کی تیسری لہر کی وجہ سے نہ صرف بڑے شہروں بلکہ فیصل آباد کو بھی کافی متاثر کیا ہے، جو کہ سرکاری ہاسپٹل ہیں، سول ہاسپٹل اور اسی طرح لائٹ ہاسپٹل، یہاں مریضوں کی تعداد دن بہ دن اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ ہم اس وقت لائٹ ہسپتال میں کرونا وارڈ آئسولیشن کے پاس موجود ہیں، جہاں مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ ڈاکٹروں کی عوام سے اپیل ہے غیر ضروری کاموں کے لیے گھروں سے باہر نہ نکلیں، جو حکومت کے ایس او پیز ہیں ان پر عمل کریں اور اپنے عزیزوں و اقارب کا خیال رکھیں، خود کو کورونا سے محفوظ رکھیں اور احتیاط برتیں۔ میرا نام ڈاکٹر سعد معروف سعید ہے۔ جیسا کہ آج کل آپ سب کو معلوم ہے کہ کورونا کی تیسری لہر اس وقت اپنے زور پہ ہے۔ اس وقت اگر ہم فیصل آباد کی صورتحال دیکھیں تو جو سرکاری ہسپتال جن میں سول ہاسپٹل اور الائڈ ہاسپٹل شامل ہے، ان میں پیشنٹس کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ جو حکومت نے کورونا آئسولیشن وارڈ اس کے لیے ڈکلیئر کیا تھا وہ اپنی کیپیسٹی سے اوور فلو ہوا۔ اس کے بعد الائڈ ہاسپٹل انتظامیہ نے فیصلہ کیا اور کچھ اور وارڈز جیسے ای این ٹی وارڈ، سرجری کے 1-2 وارڈ، سی سی یو وارڈ، ان 3-4 وارڈز کو بھی پھر انہوں نے کورونا آئسولیشن وارڈ ڈکلیئر کر دیا۔ اس وقت الائڈ ہاسپٹل میں موجودہ مریضوں کی تعداد تقریباً 200 سے زیادہ ہے اور ان میں شدید نوعیت کے مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں وینٹیلیٹرز کو تو وینٹیلیٹرز بھی تقریباً سارے اس وقت مریضوں سے بھر چکے ہیں۔ تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تیسری لہر کو بہت لائٹ لیا۔ اگر ہم اپنی اطراف میں دیکھیں تو لوگ ماسک کا استعمال نہیں کر رہے، سوشل ڈسٹینسنگ کو بھی اتنا کو پریکٹس نہیں کر رہے۔ ہماری عوام، ہماری پاپولیشن اس کو بالکل پہلی یا دوسری ویو کی طرح لے رہی ہے، لیکن سب سے یہ گزارش ہے کہ کورونا ایس او پیز پہ سختی سے عمل کریں جو حکومت نے بتائے ہیں۔ اگر ہم کچھ دن یہ احتیاطیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس تیسری لہر سے بھی بہت جلد باہر نکل آئیں گے۔ بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں، اگر گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو ماسک کا استعمال لازمی کریں۔ اگر ہم ماسک استعمال کرتے ہیں اور اگر ہمارا ملنا کسی ایسے شخص سے ہوتا ہے جو کہ اے سمپٹمیٹک کیریئر ہے، یعنی کہ جس کو کورونا ہے اسے خود بھی نہیں پتہ اور اس میں سمٹمز بھی نہیں ہیں، اگر ہم ماسک کا استعمال کر رہے ہیں اور وہ پیشنٹ بھی ماسک کا استعمال کر رہا ہے تو کورونا وائرس کے ٹرانسمٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ کم ہیں۔ سو ماسک کا استعمال اس وقت دس از دا سینٹرل کی ٹو سکسیس۔ ماسک کا استعمال جتنا زیادہ سے زیادہ ہوگا ہماری پاپولیشن میں، ہم اس سے کورونا وائرس سے زیادہ اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں بازاروں میں، شاپنگ مالز میں اس وقت لوگوں کا شدید رش ہے، لوگ بالکل بھی کورونا ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کر رہے۔ اگر ہم شاپنگ سینٹرز کو دیکھ لیں یا بازاروں کو دیکھ لیں تو عوام سے یہ گزارش ہے کہ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں، بلا ضرورت بازاروں میں نہ جائیں، بلا ضرورت شاپنگ سینٹرز میں نہ جائیں، اپنی حفاظت کریں، اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں، کیونکہ ہمارے گھر میں یقیناً ہمارے گھروں میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جن کی عمریں 60 سال 50 سال سے اوپر ہیں، ایسے افراد بھی موجود ہیں جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، ایسے افراد بھی ہیں جن کو شوگر کی بیماری ہے، اس کے علاوہ کرونک نوعیت کی بیماریاں جیسے جگر کے مسئلے، گردوں کے مسئلے۔ سو وہ افراد بھی ہماری وجہ سے متاثر ہو سکتے ہیں، ہمارے بزرگ ہماری وجہ سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس تیسری لہر کے بارے میں ایک اور چیز جو دیکھی گئی ہے وہ بچوں کا متاثر ہونا۔ اس وقت بچے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ میرے اپنے دوست ان کے گھر میں 3-4 بچے متاثر ہو چکے ہیں جن کی عمریں 3-4 سال سے لے کے 5-6 سال تک ہیں۔ سو بچوں کو بھی حفاظت کی ضرورت ہے، بچوں کو باہر بازاروں میں نہ لے کے جائیں، امیوزمنٹ پارکس میں نہ لے کے جائیں۔ اگر ہم کچھ دن یہ اپنی احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس تیسری لہر کا بہت جواں مردی سے مقابلہ کر سکیں گے۔ میرا نام عطاء المصطفیٰ ہے اور میں الائڈ ہاسپٹل فیصل آباد بایو سیفٹی لیول 3 لیب کا ایوننگ شفٹ انچارج جو کہ گھر گھر میں جا کے سامپل کی کلیکشن کرتے ہیں۔ وہ ہر گلی محلہ کوچہ وہاں سے جا کے سامپل کلیکشن کرتے ہیں، لیکن ان میں جو سب سے زیادہ پرابلم آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے جس بندے کا پازیٹیو آتا ہے، جب پازیٹیو آتا ہے تو وہ کال کر کے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کس بندے سے پچھلے 2 دن میں ملاقات ہوئی ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے، ان کو کانٹیکٹ کیا جاتا ہے تو کوئی بندہ رسپانس نہیں کرتا۔ تو سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو کانٹیکٹ ٹریسنگ ہوتی ہے کہ فرض کیا ایک بندہ پازیٹیو ہے
उस पॉजिटिव बंदे से कितने लोग पिछले 2 दिन में मिले हैं, उन लोगों को 20 सैंपल कराने चाहिए, और जब उनसे कांटेक्ट किया जाता है कोई बंदा रिस्पांस नहीं करता। आवाम से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि जो बंदा पॉजिटिव आता है, एक तो ये कि वो ये फ़र्ज़ समझे कि वो ख़ुद कांटेक्ट करे हेल्थ अथॉरिटी से कि जी मुझे पिछले 1 दिन में 2 दिन में ये लोग मिले हैं, और उन लोगों को भी कन्विंस करे कि आप लोग भी एहतियातन अपने टेस्ट करवाएं। उसकी वजह जितना अच्छे तरीके से हम ये कांटेक्ट ट्रेसिंग में साथ देंगे आप लोग, उतना जल्दी हम इस वेव से बच सकेंगे, इसका मुकाबला कर सकेंगे।